جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دو چار آپ سے باتیں کرنی ہیں اور بتانا ہے کہ ہماری سیاست جو کبھی عبادت کا درجہ رکھتی تھی، جو خدمت خلق کا دوسرا نام تھی، آج وہ کس طرح جھوٹ، منافقت اور دو نمبری ہو گئی ہے اور سیاست گالی بن گئی ہے۔ اور اب بڑے فخر سے کہا جاتا ہے سیاست کے جسم میں دل نہیں ہے، لیکن اب اس سیاست کے جسم چھوڑیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ حیا، نہ دل، نہ شرم، نہ حیا، نہ وفا، کچھ بھی نہیں ہے۔ پی ڈی ایم جب اپوزیشن میں تھی تو کیا کہا کرتی تھی؟ عمران خان حکومت میں تھے، یہ پی ڈی ایم مطلب یہ جو 14 جماعتی چونچوں کا مربع ہے، یہ جب اپوزیشن میں تھے تو کیا کہتے تھے؟ ملک کا وقار کہیں کھو گیا ہے۔ 8 مہینے شروع ہو چکے ہیں، پتہ نہیں وہ وقار صاحب اب کہاں ہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی بات نہیں کرتا۔ اچھا، بیرونی دنیا میں ملک کی عزت کروانی ہے عمران خان کو ہٹا کر۔ بیرونی دنیا جو ہے نا، وہ اب ہمارے نام سے ہی ڈرتی ہے۔ خیر سے شہباز شریف صاحب خود بتاتے ہیں کہ میں کسی کو فون کرتا ہوں، وہ آگے سمجھتا ہے کہ ادھار مانگنے آ گیا ہے۔ کشمیر فروش سے جان چھڑوا کر کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہے۔ خیر ہو آپ کی، اب نہ کشمیر یاد ہے، نہ کشمیر کا مقدمہ یاد ہے، نہ کشمیر کے وہ قربانیاں دیتے لوگ یاد ہیں، پتہ نہیں کشمیر کہاں چلا گیا اور کشمیر کا مقدمہ کہاں چلا گیا۔ آگے سنیں، ملک کو تباہی سے بچانا ہے، یہ بڑا تواتر کے ساتھ مسلسل کہا کرتے تھے، ملک کو تباہی سے بچانا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ان 7.5 مہینوں میں خیر سے ملک جو ہے وہ تباہی کے دہانہ چھوڑ کے، کئی جو ماہر معاشیات ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، بس رسمی اعلان ہونا باقی ہے، رسمی فیتہ کاٹنا باقی ہے۔ تو ملک کل جب عمران خان تھا تب کہاں تھا اور آج کہاں ہے، دیکھ لیجئے تباہی کہاں زیادہ ہے۔ اچھا، آگے ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے، اور آج رو رہے ہیں ہائے ملک میں عمران خان نے سیاسی عدم استحکام برپا کر رکھا ہے۔ تو بھائی وہ آپ تو آئے تھے استحکام لانے کے لیے، تو پھر کریں کچھ۔ کہاں وہ پتہ نہیں سیاسی کہاں گیا، استحکام کہاں گیا اور یہ کہاں گئے۔ اچھا، آگے بڑی خوبصورت ایک بات کرتے تھے کہ جعلی مینڈیٹ، جعلی اسمبلیوں سے جان چھڑانی ہے۔ مطلب عمران خان کا جو مینڈیٹ تھا وہ جعلی تھا، اور عمران خان جس اسمبلی میں بیٹھتا تھا یا بحیثیت وزیر اعظم، وہ جعلی تھی۔ اب اسی اسمبلی میں راجہ ریاض کو، جو عمران خان صاحب سے منحرف ہو کر عمران خان کی ٹکٹ پر، تحریک انصاف کی ٹکٹ پر ایم این اے بنے تھے، اور جن کو وزارت نہیں ملی تھی، جو وزارت کے لیے تڑپتے رہے تھے، ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا۔ یعنی وہ عمران خان سے ہٹا تو 22 لوگ جو تھے ان کے ٹولے کو لے کر اپوزیشن لیڈر بن گئے، اور آج وہی اسمبلیاں جو ہیں جو جعلی تھیں اصلی ہو گئیں، اور وہ مینڈیٹ جو جعلی تھا وہ اصلی ہو گیا کھوئے ملائی والا مینڈیٹ، اور یہ سارے وہاں بیٹھ کے مزے کر رہے ہیں۔ آگے سلیکٹڈ سے جان چھڑا کر الیکٹڈ گورنمنٹ لائیں گے۔ سلیکٹڈ تو چلا گیا، چلو، تو اب الیکٹڈ گورنمنٹ کہاں گئی؟ وہ عمران خان کہتا ہے آؤ الیکشن کریں، تو دور بھاگتے ہیں، نہ 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 الیکشن نہیں کرنا، اسی اسمبلی سے، اسی جو آپ کی جعلی اسمبلی سے ہم نے اسی کو نچوڑنا ہے اور اسی میں رہنا ہے۔ پتہ ہے نا جب اب الیکشن کی طرف جائیں گے تو لاگ پتہ جائے گا۔ اچھا، آگے نااہل نکموں نالائقوں سے جان چھڑانی ہے۔ یعنی وہ جو ساری عمران خان حکومت تھے وہ نااہل تھے، نکمے تھے، نالائق تھے، اور یہ اہل تھے، تجربہ کار تھے، اور سب مسائل کا ان کے پاس حل تھا۔ ایسے ایکسپوز ہوئے ہیں کہ اب مفتاح اسماعیل بھی جگتے مار رہا ہے اسحاق ڈار کو، اور کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف پر آپ تنقید نہ کرو، کچھ کر کے دکھاؤ۔ اور اسحاق ڈار صاحب غصے میں آ کر ٹی وی پہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر، آئی ایم ایف آتا ہے تو آئے، نہ نہیں آتا تو نہ آئے، ملک تباہ ہو رہا ہے، آئی ڈونٹ کیئر، قوم رول رہی ہے، آئی ڈونٹ کیئر، ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، آئی ڈونٹ کیئر۔ تو یہ اب یعنی آئی ول کیئر سے آئی ڈونٹ کیئر سے کیئر تک سفر پہنچ چکا ہے۔ اچھا، گیس سستی دیں گے، کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے تھے چٹ پہ لکھ لیں، ہم آئے نا اقتدار میں تو گیس سستی دیں گے۔ وہ گیس کیا سستی دینی تھی، اب گیس وہ کہتے ہیں ملے گی نہیں سردیوں میں۔ بجلی سستی کر دیں گے، 16 روپے یونٹ پہ ان کے وعدے تھے، 12 سے 16 روپے یونٹ پہ، تو اتنے ہی بڑھا دیے، 16 روپے فی یونٹ بڑھایا ہے، جتنے میں انہوں نے 1 یونٹ دینا تھا اتنا بڑھا دیا ہے۔ اچھا، مہنگائی ختم کر دیں گے، یہ جیلم تک پہنچا تھا خیر سے گجر خان، یا جیلم تک مریم نواز صاحبہ کا اور حمزہ شہباز کا مہنگائی مکاؤ مارچ،
اور بلاول بھٹو صاحب سندھ سے چلے تھے 3,500 4,000 بندے لے کر، کانپے ٹانگ والا لانگ مارچ، اور مولانا صاحب بھی لانگ مارچ لے کے آئے تھے، اور ایجنڈا تھا مہنگائی ختم کرنی ہے۔ اس عمران خان نے مہنگائی انتہا کر دی۔ 75 سالہ تاریخ میں ان 7.5 مہینوں میں پی ڈی ایم حکومت نے، جس میں زرداری صاحب کا تجربہ، مولانا صاحب کا تجربہ اور شہباز پیڈ شامل ہے، نواز شریف کی تجربہ کار ٹیم شامل ہے، اسحاق ڈار شامل ہے، مہنگائی ریکارڈ ساز ہو گئی ہے۔ آگے سنیے، نیب نیازی گٹھ جوڑ بن چکا ہے، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے ہم سے۔ اب وہی نیب جو ہے نا، ان کی سارے 1100 ارب کے کرپشن کے مقدمے جو نیب ترمیم کے بعد وہ سائیڈ پہ ہو گئے ہیں، اب بی آر ٹی پہ فوکس ہے، مالم جبہ پہ اور عمران خان کے توشہ خانہ پہ، اور وہی سیاسی انتقام کی انتہا کر رہے ہیں، اور وہی جھوٹے مقدمے عمران خان کے خلاف بنا رہے ہیں۔ کبھی دہشت گرد بنا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں قتل کا مقدمہ اس کے خلاف کرو، اور جن جن علاقوں سے وہ گزرا بھی نہیں تھا لانگ مارچ میں، ان علاقوں میں ایف آئی آریں ہو گئی ہیں۔ اچھا، آگے کیا کہتے تھے؟ ہمارے خلاف ایف آئی اے کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ خیر سے اب ایف آئی اے دھڑا دھڑ لگا ہوا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی کسی کو اٹھا، کبھی کسی کو اٹھا، کبھی کسی کو بلا، کبھی کسی کو بھجوا، نوٹس بھجوا۔ اچھا، یہ تو تھے یعنی ان کے مین بیانات۔ اب صرف اس کی باقی چھوڑ دیں، سٹاک ایکسچینج چھوڑ دیں، ڈالر چھوڑ دیں، زر مبادلہ چھوڑ دیں، باہر سے اوورسیز پاکستانی کیوں نہیں پیسے بھجواتے۔ میں نے 2-4 لوگوں سے کہا کہ یار باہر سے پیسے آنا کم ہو گئے، وہ کہتے ہیں چوروں ڈاکوں لٹیروں کو پیسے کون بھجوائے، کھا ہی نہ جائیں۔ میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو، کوئی چور نہیں ہے، کوئی لٹیرا نہیں ہے، کوئی ڈاکو نہیں ہے، آپ پیسے بھجوائیں۔ انہوں نے کہا آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، مہربانی کریں آپ کس ملک میں پیسے بھجوائیں جہاں اسحاق ڈار صاحب کے اپنے بچوں کا کاروبار نہیں، وہ کاروبار بڑھائیں گے یہاں، سرمایہ کاری لائیں گے یہاں، اپنے بچوں کے کاروبار اور سرمایہ کاری باہر۔ اعلیٰ حضرت نواز شریف صاحب کے بچوں کی سرمایہ کاری باہر، تو کہتے ہیں ہم کیوں پیسے بھجوائیں، ڈالر بھجوائیں۔ اچھا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، صرف ایک بات، 2 باتیں کروں گا۔ 4,000 ارب سود دینا ہے، شرح سود اتنی زیادہ ہے، 16% ہے شرح سود۔ بینکوں کو 4,000 ارب کے مزے ہو جائیں گے اس سال۔ ہم نے اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ 40 ارب ڈالر کے قریب ہم نے اگلے سال تک پیمنٹ کرنی ہے۔ آئی ایم ایف نہیں مان رہا، وہ ابھی جائزہ مشن نہیں بھیج رہا، اگلی قسط نہیں دے رہا، اور حالات یہ ہیں کہ ہم کبھی سعودی عرب کے پاؤں پڑے ہوتے ہیں، کبھی چین کے گھٹنے چھو رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی ادارے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور تھوڑا سا آگے کر دیں، جو آپ نے کل پیسے لینے تھے پرسوں لے لیجئے گا، اور سب چیزیں چھوڑ دیں۔ عمران خان کے دور میں جو تھا نا کہ ملک ڈیفالٹ کر جانے کا خطرہ جو تھا وہ 5% تھا، ان کے دور میں 95% ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں 100% ہو گیا، لیکن 95% زیادہ تر اس پر متفق ہیں، تو 90% ڈیفالٹ کا خطرہ بڑا ہے۔ یہ ہے ان کی 8.5 مہینے کی کارکردگی۔ اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ 2-3 اور بڑے، ایک تو یہ آپ کے سامنے میں نے رکھی اپوزیشن جو کہا کرتی تھی، اب اس پہ کتنا عمل کر رہی ہے۔ دوسرا مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف بیانات ان کے، جب پی ڈی ایم اپوزیشن میں تھی تو نواز شریف صاحب کہتے تھے ہم نے ووٹ کو عزت دو، کو احترام دلانا ہے، ہم نے سویلین بالادستی کو رائج کرنا ہے، ہم نے پارلیمنٹ کا تقدس بحال کرنا ہے۔ پارلیمنٹ کا تقدس تو بحال ہو گیا، راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہیں، اور وہی آگے اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون سے ٹکٹ لیں گے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے۔ تو نواز شریف صاحب کو دوسرا کرتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس بہترین تجربہ کار ٹیم، اس تجربہ کار ٹیم کا ان 7.5 مہینوں میں جو حال ہوا ہے، جو حال وہ ملک کا کر رہے ہیں، ہمارا کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ شہباز شریف کیا کہا کرتے تھے؟ شہباز شریف کہا کرتے تھے کہ ہم آئیں گے نا تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی، یہ دوست ممالک جو تنہا ہم ہو گئے ہیں نا، یہ ہم جو ہی آئیں گے یہ خود بخود فون کر کے کہیں گے اچھا ہوا حضور آپ آ گئے۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے 2-3 بیانات آپ کو سناتا ہوں۔ ایک تو بیان ہے کہ بھکاریوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، اللہ کے فضل سے بات ہی ختم، انہوں نے مان لیا کہ یہ تو ساروں کو پتہ ہے بھائی جان کہ ہم بھکاری ہیں، قرضہ در قرضے میں جکڑے ہوئے، اور 40 سال سے آپ لوگ جو باریاں لے لے کے تباہی پھیر رہے ہیں، اس میں صرف مشرف کے 7-8 سال ہوئے، ڈکٹیٹر، آمر، برا آدمی، غدار، آئین شکن، لیکن ذرا اس کا دور حکومت تو دیکھیں
کہ معیشت کا حال دیکھیں، ڈالر کا حال دیکھیں، زر مبادلہ دیکھیں، امپورٹ ایکسپورٹ دیکھیں، سٹاک ایکسچینج دیکھیں، اور باہر اپنی عزت دیکھیں، ملک میں جو کاروبار جس طرح پھل پھول رہا تھا وہ دیکھیں، الیکٹرانک میڈیا اس کا، قومی اسمبلی میں جو خواتین کے نشستیں زیادہ کیں اس نے، اور اس کے علاوہ بہترین بلدیاتی نظام جو ان جمہوروں سے نہ ہو سکا. کسی بھی جمہوریت کا بنیادی جو بنیاد ہوتی ہے وہ بلدیاتی نظام ہوتا ہے، لوکل گورنمنٹ ہوتا ہے، لیکن یہ اس سے بھاگتے ہیں کیونکہ پھر اقتدار ان کو دینا پڑے گا. تو مشرف کا تو اتنا بہترین بلدیاتی نظام تھا کہ لوگ ایم این اے کی بجائے ناظم بننا پسند کرتے تھے. تو ایک ڈکٹیٹر ان سے بہترین زیادہ اچھا جمہوریت پسند تھا. خیر تو اچھا، اس کے بعد اب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بھکاریوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی. کہتے ہیں دوست ماحول کو فون کرتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں پھر کوئی مانگے گا. اچھا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں آٹا سستا نہ کر سکا تو اپنے کپڑے بیچ دوں گا. اب پتہ نہیں وہ نہ کپڑے بیچے ہیں ان کے، شہباز شریف صاحب کے تو کپڑے نہیں بکے، ہمارے بک گئے ہیں، اور نہ آٹا سستا ہوا ہے. پتہ نہیں ان کے کپڑے مہنگے ہیں، لوگ خریدنا نہیں چاہتے، یا ابھی تک بولی لگ رہی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. پھر وہ فرماتے ہیں کہ جھولی اٹھا کر دعا مانگ رہا ہوں، اللہ کرے ڈالر 100 روپے کا ہو جائے. اسحاق ڈار صاحب نے 200 کے نیچے کہا تھا. اب ڈالر کے 3 ریٹ ہیں، ایک آفیشیل ریٹ، ایک مارکیٹ ریٹ، اور ایک ہنڈی حوالے کا ریٹ، اور 30-40 روپے کا فرق ہے ان 3 ریٹوں میں. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے. اور خیر سے کہ اب ہمارے شہباز گورننس والے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جھولی اٹھا کے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ ڈالر 100 روپے کا ہو جائے. اب اگر ان کی جھولیاں اٹھا کے دعائیں مانگنے سے اس طرح ہوتا تو آج تک ہماری تقدیر بدل چکی ہوتی. ہر گھر ڈالر سے بھرا ہوتا. میں اپنے گھر میں بیٹھ کر جھولی اٹھا کے دعائیں مانگوں اللہ کرے میرے گھر ڈالروں سے بھر جائے، تو کیا بھر جائے گا؟ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا ایک مولانا مفتی محمود جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب ہیں، ان کی ایک حوالے سے ایک تقریب تھی. اس میں وہ تقریر کر رہے تھے اعلیٰ حضرت شہباز شریف صاحب، اور وہ مولانا فضل الرحمان سٹیج پہ بیٹھے تھے اور ان کی طرف دیکھ کر فرما رہے تھے حضرت نے دعا کی اور پھونک ماری، اور پھر اللہ نے کرم کیا، پٹرول کی قیمتیں کم ہو گئیں. جب انہوں نے پٹرول کی قیمتیں کم کی تھی، اب حضرت سے پھر درخواست ہے ایک خاص طرف منہ کر کے پھر پھونک ماریں تاکہ ہمارے آئندہ بھی پٹرول کی قیمتیں نہ بڑھائیں اور ہماری معیشت بھی اچھی ہو جائے. اب بات آ گئی ہے مولانا صاحب کی پھونکوں پہ. تو مولانا صاحب بڑی اچھی بات ہے، مولانا صاحب کی پھونکوں میں اتنا اثر ہے، تو مولانا صاحب 5-6 اکٹھے پھونکے ماریں. وہ ایک کرونا کے دنوں میں ایک وہ پیر صاحب بھی مشہور ہوئے تھے جو پھونک مارتے تھے اور پتہ نہیں دور دور تک ان مرادیں پوری ہو جاتی تھیں. تو کسی نے کہا کہ پیر صاحب، کرونا آیا نا انتہا پر، تو کسی نے کہا ان پیر صاحب کو کہیں پھونکوں سے کرونا تاکہ ختم کریں. پتہ نہیں وہ پیر صاحب خود کرونا سے بچے تھے کہ نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اب حضرت سے درخواست ہے پھر پھونک مارے تاکہ پٹرول بھی قیمت اوقات میں رہے اور معیشت بھی بہتر ہو جائے. اب حضرت سے اگر حضرت کی پھونکوں میں اتنا ہی اثر ہے تو ایک پھونک پی آئی اے کو بھی مار دیں، ایک پھونک سٹیل مل کو بھی مار دیں، ایک پھونک ریلوے کو بھی مار دیں، ایک پھونک خزانے کو مار دیں، ایک پھونک باہر ملکوں کو مار دیں تاکہ ان کے دل میں رحم آئے اور ہم کہیں ہم نے پیسے نہیں لینے، وہ کہتے ہیں نہیں دینے ہیں، اور ہم نہیں لے لو. اور ایک پھونک اس قوم کو بھی مار دیں جو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں نک و نک جکڑی ہوئی ہے. تو یہ خیر سے پھونکوں پہ آ گئے ہیں شہباز شریف صاحب. اچھا، آگے عمران خان صاحب نے ابھی جب کہا نا الیکشن کا کہ مجھے الیکشن کی تاریخ دیں، تو رانا ثناء صاحب مختلف ٹی وی پروگراموں میں کہا کرتے تھے اگر یہ الیکشن میں اتنا ہی سنجیدہ ہے تو اسمبلیاں توڑ دے اپنی، جو کہ خیبر پختونخوا کی اور پنجاب میں جائیں اس کی حکومتیں ہیں. بلکہ ایک پروگرام میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ اسمبلیاں توڑ دے تو میں الیکشن کروانے کی اس کو گارنٹی دیتا ہوں. اب عمران خان نے کہا کہ میں اسمبلیاں توڑنے والا ہوں، تو وہی رانا ثناء صاحب بولے کہ نہیں، اسمبلیاں توڑنا غیر آئینی ہے. تو پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ توڑیں، الیکشن کی گارنٹی میں دیتا ہوں، اب کہتے ہیں غیر آئینی ہے. احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں چند 2 مہینہ پہلے غالباً، مہینہ 1.5 مہینہ پہلے انہوں نے فرمایا، 2 مہینہ پہلے، کہ
ہم سے زیادہ کرپٹ لوگ ہیں مگر وہ ترقی کر کے. کرپشن کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, یعنی کرپشن ہم سے زیادہ ملکوں میں ہے مگر وہ ملک ترقی کر گئے. اب وہ فرماتے ہیں, انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم زیادہ کرپٹ ہیں اس لیے 75 سال میں آگے نہیں بڑھ سکے. پہلے کرپشن کوئی مسئلہ نہیں, ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں, اب کرپشن ترقی میں رکاوٹ ہے اس لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکے. تو اگر یہ اس نتیجے پر پہنچ ہی گئے ہیں تو ذرا اپنے ارد گرد اپنی جماعت میں, اپنے اتحادیوں کی جماعتوں میں ذرا نظر ماریں کہ یہ کہیں کہ آپ کرپشن نہ کریں ورنہ ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. ویسے ان کی نظر میں کرپشن کوئی بری چیز نہیں ہے. اگر بری چیز ہوتی تو یہ آپس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اتحاد نہ کرتے, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو کرپٹ ترین کہہ چکی ہیں. ابھی میں آگے صرف آج کے بیانات کے اینڈ پہ یہ شہباز شریف صاحب کے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے چند بیانات سناؤں گا, اور جو انہوں نے ان کے بارے میں فرمودات کہے ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کل کیا تھے اور آج کیا ہیں. اچھا, اور بلاول بھٹو صاحب کا ایک بیان ہے کہ بھٹو نے کبھی یو ٹرن نہیں لیا. صحیح کہہ رہے ہوں گے آپ, لیکن اس مکمل تو بیان دینا. بھٹو نے کبھی یو ٹرن نہیں لیا اور ہم نے کبھی یو ٹرن نہیں چھوڑا, یہ کہنا چاہیے تھا بلاول بھٹو صاحب کو. اور اچھا, اب اس کے بعد مولانا صاحب نے فرمایا کہ ملک نے 2030 یعنی 2030 تک G20 میں ہونا تھا, یعنی ٹاپ 20 ممالک میں ان میں ہونا تھا جن کی معیشت بہتر ہوتی. اب پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. اب مولانا صاحب اقتدار میں ہیں اور عمران خان کے 3.5 سال 4.25 سال چھوڑ کر پچھلے 11 سال سے اقتدار میں ہیں. مولانا صاحب کو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ ملک کہاں جا رہا ہے. بیٹا بھی حکومت میں ہے, سمدھی گورنر KP کے ہے, خود خیر سے حکومت کے حصہ ہیں, PDM کے سربراہ ہیں, اور چارٹرڈ پلین پر اسلام آباد سے کراچی جاتے ہیں. موجیں چل رہی ہیں, 3 وزارتیں ہیں جو کھوئے ملائی والی وزارتیں مولانا کی پارٹی کے پاس, ہر حکومتی میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں, مگر پتہ کوئی نہیں ملک کہاں جا رہا ہے. مولانا صاحب کو یہ تو پتہ ہوگا کہ وہ اور ان کی جماعت کہاں جا رہی ہے, ملک کا نہیں پتہ. اچھا, اب شہباز شریف صاحب کا یعنی اب قصہ مختصر, عمران خان نائل اور نالائق تھا, ان سے بہتر رہا. یہ اہل تجربہ کار, ہر کام کے رستو, ہر مسائل کا حل, فارغ ہو گئے. عمران خان سلیکٹڈ تھا, یہ الیکٹڈ ہیں, اور شہباز سپیڈ بھی ہے, ایک زرداری سب پہ بھاری بھی ہے, اور مولانا صاحب کی دور اندیشی اور پھونک بھی ہے, مگر کسی کام نہ آئی. اچھا, وہ کشمیر فروش تھا, یہ خیر سے کشمیر کا مقدمہ لڑنے والے ہیں, کشمیر ابھی وہیں کا وہیں ہے جہاں تھا. اچھا, وہ غریب, عمران خان غریب کش تھا, یہ خیر سے غریبوں کے ہمدرد تھے, اور آج غریب زیادہ رول رہے ہیں. عمران خان IMF کا ایجنٹ تھا, اور یہ جو تھے یہ IMF کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے تھے, اور IMF اب جو ہے نا ان کے سامنے یہ آنکھیں نہیں ملا رہے, اور جائزہ مشن بھی نہیں آ رہا, اگلی قسط بھی نہیں مل رہی جو نومبر 3 تک ملنی تھی, 3 نومبر تک ملنی تھی. اچھا, عمران خان نے ملک کو IMF کے یہاں گروی رکھ دیا, اور خیر سے یہ اب جو ہے ملک کو چھڑا رہے ہیں. حالانکہ یہ جو موٹر وے, یہ جو اہم عمارتیں, یہ جو سڑکیں گروی رکھنے کا IMF کے ہاں گروی رکھ کے قرضہ لینے کا رواج اسحاق ڈار صاحب نے ڈالا تھا. اچھا, عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ تھا, یہ خیر سے اسلام زندہ باد والے ہیں, مگر کیا کریں کہ اسلام کے قلعے پر نہ جھنڈا لگ رہا ہے, نہ خیر سے معیشت کا بیڑا پار لگ رہا ہے. اچھا, عمران خان ملک دشمن اور آئین شکن تھا, یہ ملک کے دوست بھی ہیں اور آئین کو سر پہ بھی اٹھا کے پھر رہے ہیں, لیکن جمہور بھی رول رہی ہے اور ملک بھی رول رہا ہے. اچھا, عمران خان نے عالمی تنہائی ان پر مسلط کر دی تھی, اور یہ خیر سے اب اس طرح ہے کہ سارے ممالک کے امریکہ سمیت, امریکہ, برطانیہ, یورپ, عرب ممالک, سارے مسلم یہ روز PM سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, PM ہاؤس میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب صلاح مشورے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, عمران خان نے سعودیہ چین کو ناراض کر دیا تھا, CPEC کو پیک کر دیا تھا, اور خیر سے اب CPEC کا نام ہی کوئی نہیں لیا جاتا. عمران خان کے دور میں بڑا تھا کہ CPEC ختم ہو گیا, حالانکہ ان کے کونسل جنرل نے کہا تھا کہ یہ جھوٹی افواہیں ہیں. عمران خان نے CPEC ختم نہیں کیا, کرونا تھا اور سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے پروجیکٹ ڈیلے ہوا, ختم کسی نے کیا. لیکن چلو,
یہ اور اب سی پیک کا کیا حال ہے کوئی پتہ نہیں. چین سعودی عرب جو ہے نا وہ خیر سے اتنا ہی ہے کہ کسی کے پیسے پڑے ہیں، کوئی ادھار تیل دے رہا ہے، اس کے آگے کتنی دوستی ہے یہ ساروں کو پتہ ہے. اچھا باقی چھوڑیں جی، ڈالر چھوڑ دیں، اسٹاک ایکسچینج چھوڑ دیں، مہنگائی چھوڑ دیں، غربت بے روزگاری چھوڑ دیں، IMF چھوڑ دیں، سارا کچھ ختم ہو گیا ہے. یہ خیر سے موجود ہیں اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا ایک اور بڑا مزے کا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں جو فرمایا وہ ذرا سن لیجئے. یہ مجھے کیوں یاد آیا؟ یہ اس لیے یاد آیا کہ ابھی سارے فیصلوں کا جو پنجاب حکومت میں کرنے ہیں وہ شہباز شریف نے کمال مہربانی سے وہ اختیار آصف علی زرداری کو دے دیا ہے. اور آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف سے کی مہربانی ہے کہ آرمی چیف کی تقرری پر انہوں نے مجھے بلایا اور میری رائے لی، حالانکہ میں نے فیصلے کا اختیار شہباز شریف صاحب کو دے دیا. اور کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوتی جس میں شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب اکٹھے بیٹھے نہیں ہوتے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جب ملتے ہیں تو مصافحے مسکراہٹیں ہوتی ہیں. اور اب وہ شیر و شکر کہتے ہیں یا گھی شکر کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں 2 پتر امروداں دے تیری میری ایک جندڑی وچ فرق وجوداں دے، یعنی اتنی ہوا بھی نہیں گزرتی. یہی زرداری صاحب تھے، یہی شہباز شریف صاحب تھے. اور شہباز شریف صاحب جو مفاہمتی گروہ مشہور ہیں، جو ٹی ٹی سکینڈل والے، جن پر ٹی ٹیوں کے الزام ہیں، جو منی لانڈرنگ الزام والے ہیں، جنہوں نے 12 ملاقاتیں رات کی تاریکی میں انہوں نے جنرل کیانی صاحب سے کی اور نواز شریف صاحب مکر گئے، مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جن کے بارے میں خبر چلی کہ ڈگی میں بیٹھ کر ابھی اس سابقہ آرمی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں کرنے جاتے تھے، جن کا ایک ایسا فرمان ہے جو ہر گھر ہر دفتر میں لگنا چاہیے کہ جمہوریت کے لیے اتنی گراں قدر خدمت شہباز شریف صاحب نہیں ادا دے سکتے ہیں. بھلا وہ فرمودات یا وہ اقوال زریں کی یا قول زریں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا اور کابینہ کے نام فائنل ہو چکے تھے. یعنی الیکشن ہوئی نہیں، یہ وزیر اعظم بن چکے تھے اور کابینہ کے نام فائنل ہو چکے تھے. اب بھلا وہ کہاں وزیر اعظم بن چکے تھے اور کہاں کابینہ کے نام فائنل ہو چکے تھے؟ ان کی جمہوریت دیکھیے. خیر شہباز شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آصف علی زرداری ٹھگ ہے، آصف علی زرداری چور ہے، آصف علی زرداری ڈاکو ہے، آصف علی زرداری مسٹر 10% اور مسٹر 90% ہے. لوٹی ہوئی دولت اس کے پیٹوں سے، یعنی ان کے پیٹوں سے، آصف علی زرداری اور ان کے اینڈ کمپنی سے نکال کر قوم کے حوالے کریں گے. آصف علی زرداری علی بابا 40 چور. آصف علی زرداری تم بے نظیر کی قبر کا سہارا لے کر اپنی لوٹ کھسوٹ مت چھپاؤ، یہ بھی شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں. اور پھر کہتے ہیں خدائے بزرگ و برتر کی قسم، جب تک یہ لوٹی ہوئی دولت ان سے لے کر قوم کے قدموں میں نچھاور نہیں کروں گا، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. مطلب کہ خدائے بزرگ و برتر کی قسم ہے کہ لوٹی ہوئی دولت ان سے لوں گا اور قوم کے قدموں میں نچھاور کروں گا. آصف علی زرداری، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، مشہور ہے. آصف علی زرداری تمہیں لاہور، لاڑکانہ، کراچی کی سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. آصف علی زرداری تمہارا پیٹ چیر کر لوٹی دولت نکالیں گے. زرداری کی لوٹ مارچ کراچی سے بلتستان تک بچہ بچہ جانتا ہے، اور پھر مرسوں کم نہ کرسوں. اور زرداری سے اقتدار شیئر کرنے سے بہتر ہے بندہ سیاست ہی نہ کرے. سوری شہباز شریف صاحب، تھوڑی سی ہنسی آ گئی. اچھا بلاول بچے ہمارا منہ نہ کھلواؤ، اگر ہم نے تمہارے باپ کے قصے بیان کرنا شروع کر دیے تو تم کہیں کے نہیں رہو گے. اس میں 2-3 بڑے ہیں. آصف علی ایک تو ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کی قسم، اللہ کی قسم اٹھائی ہے اور کہا ہے کہ اگر ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس لا کر قوم کی قدموں میں نہ نچھاور کی، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. دونوں چین سے مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ویسے کہا جائے. اور مرسوں کم نہ کرسوں، یہ کراچی گئے تھے اور سندھ کی صورتحال پہ انہوں نے فکرہ بولا تھا کہ یہ
مر جائیں گے کام نہیں کریں گے، آج ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اور زرداری سے اقتدار شیئر کرنے کی بجائے بندہ بہتر ہے سیاست ہی نہ کرے۔ اب میرے خیال سے سیاست تو نہیں کر رہے، اقتدار ہی شیئر کر رہے ہیں۔ اور پھر بلاول بچے ہمارا منہ نہ کھلواؤ، اگر تمہارے باپ کے قصے بیان کرنا شروع کر دیے تم کہیں کے نہیں رہو گے، اور کہیں کے نہیں رہا، وزیر خارجہ بن گیا۔ اچھا، تو یہ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں شہباز شریف صاحب کے فرمودات تھے۔ اچھا، آخر پر اب 2 بیان اور سنتے جائیے، بات لمبی ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ 2 بیان بڑے مزے کے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کا پہلا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہر طبقے کو معاشی انصاف دلایا۔ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں، اس پہ ہنسنا نہیں ہے، سیریس سننا ہے، ہنسنا منع ہے اس پر۔ بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہر طبقے کو معاشی انصاف دلایا۔ 1970 میں سوچئے، بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا اور مکان کہا تھا۔ آج بلاول بھٹو صاحب بھی اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگائے ہوئے ہیں۔ وہ بلاول بھٹو صاحب جن کا سندھ آپ کے سامنے ہے، ان کی مرکز میں 4 حکومتیں سامنے ہیں، سندھ میں مسلسل 15 سال کی حکومت آپ کے سامنے ہے، وہ کہہ رہے ہیں، اور باقی چھوڑیں، لاڑکانہ کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہر طبقے کو معاشی انصاف دلایا۔ اسی اخبار میں کلچرل پیج پر اداکارہ میرا کا ایک بیان ہے، وہ فرماتی ہیں، اپنے بارے فرماتی ہیں، اچھی سوچ، اخلاق، پاکیزگی میری خوبصورتی کی وجہ ہے۔ اچھی سوچ، اخلاق اور پاکیزگی میری خوبصورتی کی وجہ ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہر طبقے کو معاشی انصاف دلایا۔ میرا کہہ رہی ہیں کہ اچھی سوچ، اخلاق، پاکیزگی میری خوبصورتی کی وجہ ہے۔ اب اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں یا ملا کر پڑھیں یا جیسے پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔